بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اکرما نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھے گا۔ وہ ایسے شہر سے بھاگ رہا تھا اور شکست کھا کے بھاگ رہا تھا جس کی مٹی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ دشمن کے خون کو اس کی مٹی میں جذب کر کے لے گا۔ اسے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جنہوں نے اپنے والدین اور قبیلے کا کوئی پاس نہیں رکھا تھا، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری روایات کو ترک کر کے ایسے شخص کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اس کے دوستوں سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لے، ان کے پیش کردہ دین کو پرکھ لے، اسے قبول کرنے کا فیصلہ بعد میں کر لے۔ لیکن اس نے وہی بات دہرائی جو اس کے باپ نے اسے کہی تھی۔ اس نے کہا، میں اس شخص کو ہرگز اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کی تعلیمات کے نتیجے میں ماں بیٹے کی اور بیٹا باپ کا اور بھائی بھائی کا اور دشمن ہو رہا ہے۔ اسے دوستوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ دشمنیاں اس تعلیم سے نہیں پڑیں بلکہ نہ ماننے اور امکان کرنے والوں کے رویے سے جنم لے رہی ہیں، مگر اکرما نے ایک دفعہ بھی سنجیدگی اور تحمل سے کسی کی بات نہ سنی۔ وہ اپنے باپ کا اندھا مقلد تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ وہی کرے گا جو اس کے والد کہے گا۔ اسی سے دشمنی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دشمنی رکھی، اور اسی سے دوستی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دوستی رکھی۔ دوستو، اس کا باپ عمرو بن الحکم یعنی ابو جہل بنو حذیمہ کا معزز ترین فرد تھا اور اسلام کا دشمن تھا۔ بھلا اس صورت میں اکرما اسلام کے قریب کیسے آ سکتا تھا؟ اکرما کو بیتے ہوئے تلخ لمحے اچھی طرح یاد تھے، جو دراصل عرب کے اس زندگی میں اس شخص کو معزز بہادر سمجھا جاتا تھا جو اپنی زندگی دشمنی میں خون بہانے میں یا دوستی میں جان دینے کے لیے گزار دیتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی اسلام کی دشمنی اور باپ کے انتقام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اکرما کی زندگی کے تلخ لمحے اس وقت شروع ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بات کے باوجود اس کی عین آنکھوں کے سامنے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان پر آوازیں کسنا ان کے لیے ایک کھیل ہوا کرتا تھا، اور دشمنی کے بس یہی لمحے اس کو سکون دیا کرتے تھے، ورنہ جب سن 2 ہجری میں پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا تو اسی دن اس کی زندگی کے تلخ ایام کا آغاز ہوا تھا۔ اس دن اس کی آنکھوں کے سامنے انصار کے دونوں جوانوں نے اس کے والد کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ بھلا وہ لمحہ وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے دور سے ایک انصاری کی تلوار کو اپنے باپ پر برستے دیکھا۔ وہ دیوانہ وار اس انصاری کی طرف بھاگا، مگر اس کے پہنچتے پہنچتے اس کا باپ خاک و خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے آتے ہی پیچھے سے وار کیا اور ایک لڑکے کا بازو کاٹ دیا، اور دوسرا وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دشمن اس کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے ایسا منظر دیکھا کہ باپ کے قتل کا ہولناک منظر بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ قریشی ایک مسلمان کی گردن اڑانے کو تھا، اور نہ جانے کیسے اس پر ان کا وار ہوا، اس کی گردن کے نیچے کو لڑک گئی۔ اس منظر نے اسے بالکل ہی دشمن کے سامنے بے بس کر دیا، اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد اس پر ایسا خوف مسلط ہوا کہ اس کے اندر کی ساری بہادری بزدلی میں بدل گئی۔ وہ پست ہمتی سے دوسری طرف چلا گیا اور شکست خوردہ ہو کر دوسرے لوگوں کی طرح میدان سے بھاگ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے وہ کئی دن گھر نہیں جا سکا۔ باپ کی ذلت امیز موت اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لے لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے 1 سال بعد وہ منظر آ گیا، وہ منظر جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ یہ احد کی جنگ کا دن تھا۔ اس دن کے ساتھ رہا اور انہوں نے مسلمانوں کی تیر انداز دستے کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا، جم کر بدلہ لیا۔ انہوں نے اس روز حملہ کیا اور اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا، لیکن اس فتح میں بھی شکست کا ایک احساس موجود تھا، وہ یہ کہ کوشش کے باوجود کوئی بہادر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس یاد نے اس کی سوچوں کا رخ خالد بن ولید کی طرف موڑ دیا جب وہ ان کے ساتھ فوجی سالار اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا تھا، اور آج اسی سے شکست کھا کر وہ اپنے آبائی وطن سے فرار ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکرما کو اپنی زندگی کا ایک اور منظر مگر سر جھکا دینے والا منظر یاد آیا۔ یہ منظر جنگ خندق سے متعلق تھا۔ جب وہ پورے جزیرہ نما عرب کے لشکروں کے ہمراہ مدینہ پہنچا تو اسے یقین تھا کہ اب اسلام کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر اکرما کو خندق دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ یہ حیرت جلد ہی غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ہزاروں کا لشکر اس کے ہمراہ تھا اور دشمن اس کے سامنے ہی موجود تھا، مگر سب کے سب وہ بھی بے بس تھے۔ کئی دن ان کا لشکر خندق کے پار مدینہ کا محاصرہ کیے پڑا رہا۔ اکرما نے ساتھیوں کے ہمراہ کئی مرتبہ خندق کا معائنہ کیا، مگر اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسی جگہ کا سراغ لگا لیا جہاں خندق قدرے کم چوڑی تھی۔ اسی دن اس نے نقب لگائی اور خندق محفوظ طریقے سے پار کر لی۔ اب وہ اور دشمن آمنے سامنے تھا۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن عمرو اس کا بزرگ ساتھی تھا، اس لیے پہلے اس نے مقابلہ کیا۔ عمرو کو ایسا شاہ سوار سمجھا جاتا تھا جو ہزاروں سواروں پر بھاری تھا، لیکن اس کے چیلنج کا جواب اس سے کئی گنا کم عمر، جسمانی لحاظ سے بہت کمتر اور دشمن نے دیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑ جیسے دشمن کو اکرما کے سامنے چونٹی کی طرح مسل دیا تھا۔
अपने साथी का ये हशर देखकर अकरमा की सारी बहादुरी जंग बदर की तरह बुजदली और पस्त हिम्मती में बदल गई। एक तो इसे इस चीज़ की समझ नहीं आती थी कि वो जैसे ही दुश्मन के सामने आता था, इसका अज़म, इसका जोश, इसका वलवला एकदम से ख़त्म क्यों हो जाता था। इस वक्त वो भी यही इस वक्त भी यही हुआ था। उमर को खून में लथपथ देकर वो वापस पलटा और इस तरह खंदक पार करके वापस आ गया। इसके बाद कई दिन तक इस पर मायूसी मुसल्लत रही। खंदक की जंग के बाद अहले मक्का ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि इस्लाम को ख़त्म करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। फिर हालात इस तरह बदलेगी कि ये दिन आन पहुंचा कि इनका सरदार अबू सुफियान सुलह हदीबिया को बरकरार रखने के लिए मुसलमानों की मिन्नतें करने लगा। फिर किसी ने इसे अहमियत न दी और वह नाकाम वापस आ गया। और फिर इस्लामी लश्कर अलल ऐलान मक्के पर हमलावर हुआ। अकरमा और इसके साथियों ने यह अहद किया कि किसी भी सूरत में मक्के में दुश्मन को दाखिल नहीं होने देंगे। मगर एक अजीब खबर ने इसे बिल्कुल बेबस कर दिया। वो अजीब खबर थी कि मक्के का सरदार और जंग उहद का अबू सुफियान अब पहले वाला शख्स नहीं रहा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो कोई अमन चाहता है इनके घर में पनाह ले ले। मगर अकरमा और इसके साथी इस ऐलान से सख्त मायूस हुए और हाथ तौर पर अकरमा सोचने लगा, भला बाप के कातलों के आगे हथियार डालना कहाँ की गैरत है। इसने अपने 70 के करीब साथियों को लेकर एक मनसूबा बनाया, एक जगह मुतय्यन की साथियों समेत एक घाटी के पीछे छुप गया और इसकी तवक्को के मुताबिक खालिद बिन वलीद का मुसल्ला लश्कर फूंक फूंक कर कदम रखता इनके सामने आ गया। इनकी तादाद 14 के करीब थी और कर्मा के दस्ते के लोग 17 थे। अब्दुर्रहमान मुनासिब मौका देखकर तीरों की बौछार से पहले ही खालिद बिन वलीद के 4 साथियों को तीर लगे और साथ ही कर्मा के साथियों समेत ये गलती की वो ये भूल चुका था कि सहाबा कराम ने हमेशा कम तादाद में होने के बावजूद फतह पाई है और आज महज चंद अफराद की बर्तरी के साथ वो इन पर कैसे काबू पा लेगा। अगर इस झड़प में वो फतेहयाब हो भी गए तो मुसलमानों के अजीम लश्कर का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। दरअसल ये तो एक नफरत का जुनूनी इजहार था जो उन्होंने किया, फिर इसका मुआवजा भी भुगतना पड़ा। आज जब वो तौहीद के मानने वालों के सामने है तो इनके हाथ पाँव फूल गए, सारी बहादुरी और गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इसने जल्द ही अपने 3 साथियों को खून में लथपथ होकर ज़मीन बोस होते देख लिया और इसकी ज़िद और हिमाकत की वजह से खून की होली खेली जाने लगी। इस एहसास ने ही इसकी रही सही हिम्मत ख़त्म कर डाली और वो 2-4 ओछे वार चलाने के बाद भाग खड़ा हुआ। अकरमा को नहीं मालूम था कि इसने 17 साथियों में से 12 मारे गए हैं। अहले इस्लाम में 2 शहीद हुए। अकरमा ख्वासबाख्ता होकर मक्के से बाहर निकल आया। मक्के से बाहर निकलकर इसने एक और नवाही इलाके में क़याम किया और शहर के मुतल्लिक सुनगुन लेने लगा। इससे मालूम हुआ कि कुरैश को आम माफ़ी दे दी गई है, लेकिन बाज़ लोगों के हज़ाइब की बुनियाद पर इन्हें कत्ल कर देने का हुक्म हुआ है। इनके मुतल्लिक ये सख्त हुक्म दिया गया है कि अगर ये लोग काबे के ग़िलाफ़ में भी छुप जाएँ तो इनकी फ़हरिस्त में इनका नाम शामिल कर दिया जाए। ये खबर गोया इसकी किस्मत में मक्के की इंतहाई इबरतनाक तरीके से छोड़ देना लिखा था। ये भी जानता था कि इसकी बीवी उम्मे हकीम अभी मक्का में ही है, लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि शिकस्त खुर्दा चेहरा लेकर मक्के में जाए और बेबसी से गर्दन कटवा डाले। आखिर सोच विचार के बाद इसने यमन का रुख किया। जाने से पहले इसने एक शख्स को अपनी बीवी के नाम ही पैगाम भेजा कि वो हमेशा के लिए यमन जा रहा है और शायद ही ज़िंदगी में इसकी बीवी की मुलाकात हो। इस पैगाम के चंद दिन बाद एक साहिली इलाके पर यहाँ कर्मा को एक कश्ती के ज़रिए यमन जाना था। कर्मा को यहाँ से यमन जाने के लिए कई रोज़ तक मुनासिब कश्ती ना मिल सकी। इसी दौरान इसे रह रहकर मक्का याद आता रहा, अपनी बीवी याद आती रही जिसे वो एक मकबूजा इलाके में अपने दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ आया था। इसे यकीन था कि दुश्मन इसकी फ़रार का बदला इसकी बीवी से लेगा। इसका ज़मीर इससे मुलामत कर रहा था कि इसे भागना ही था तो कम से कम अपने ख़ानदान को ही साथ ले लेता, लेकिन इसकी किस्मत फूट चुकी थी। इसी दौरान इसे मालूम हुआ कि कश्ती जाने के लिए इसमें जगह मौजूद है। अकरमा बोझल कदमों के साथ कश्ती वाले की तरफ चल दिया। कश्ती में पहले भी सवारियाँ थी। इसने पूछा, मल्लाह से कहा कि मुझे भी साथ ले चलोगे। मल्लाह कहने लगा, हाँ ले चलूँगा। लेकिन मल्लाह ने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा, फिर बोला, कश्ती में सवारियाँ ज़्यादा है इसलिए तुम ही साथ चलने के लिए अपनी नीयत खालिश करनी होगी। नीयत खालिश करनी होगी क्या मतलब? अगर तुम शहादत दो कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हारी नीयत खालिश है। अकरमा मल्लाह की इस अजीबोगरीब शर्त पर हैरान था। अगर तुम शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है तो मैं समझ लूँगा तुम्हारी नीयत साफ़ है। ये जुमला सुनकर अकरमा की हालत गैर हुई और वो सोचने लगा कि जिस कलमे और से, जिस अकीदे से और इसकी दुश्मनी रही है, जिसके आदर्श ने पूरा ख़ानदान ख़त्म हुआ है, फिर घर बार छूटा, वतन छूटा, बेवतन हुआ, अब इस कलमे को पढ़कर अपनी नीयत खालिश करूँ। वो तल्ख़ होकर बोला, बूढ़े मियाँ लगता है तुम भी बेदीन हो चुके हो, मगर मैं तो इस तौहीद से इनकार की खातिर मक्का छोड़ चुका हूँ। अच्छा, मगर मैं तो इस अकीदे और इस कलमे को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता हूँ। तुमने अगर इसके हाथे सब कुछ छोड़ा है तो बड़ी नादानी की है। अकरमा मल्लाह को मज़ीद जली कड़ी सुनाने लगा कि किसी खतून ने मुखातिब होकर कहा, ए मेरे चचा के बेटे, कहाँ का इरादा है? अकरमा को आवाज़ मानूस सी लगी, लेकिन इस उनसियत के हवाले से जो नाम इसके जहन में आया, इसका यहाँ पहुँचकर इससे मुखातिब होना नामुमकिन बात थी। लेकिन जब इसे पलट कर देखा तो नामुमकिन मुमकिन हो चुका था। इसे मुखातिब करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी उम्मे हकीम थी।
وہ بے چینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ تب وہ دوبارہ بولی، میں لوگوں میں سے سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے بڑی ہستی کے پاس سے آئی ہوں۔ اکرمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہنے لگا، حکیم تم کیا کہہ رہی ہو؟ باخدا میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے وحشی بن حرب، سفیان بن امیہ سب کو معاف کر دیا ہے، ان کے عفو و درگزر کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس سے تمہارے متعلق بھی امان طلب کی ہے میں نے، انہوں نے کمال شفقت سے تمہیں پناہ دے دی ہے۔ اکرمہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، بولا، تم نے خود ان سے میری بابت بات کی ہے؟ کہنے لگی، ہاں میں نے ان سے بات کی ہے، پھر اسی دوران میں مجھے تمہارا پیغام ملا اور تو پھر میں یہاں پہنچی۔ اکرمہ تمہیں کچھ خبر نہیں میں اپنی جان اور عزت کو خطرے میں ڈال کر کیسے پہنچی ہوں؟ حکیم کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر اکرمہ تڑپ اٹھا اور بولا خدا کی قسم تم مجھے بتاؤ کس نے تمہاری جان اور عزت خطرے میں ڈالی ہے؟ نیک دل بیوی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ مدینے میں تمہارے لیے امن کی اجازت لے کر رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی، راستے میں رومی غلام کی نیت خراب ہو گئی، میں جانتی تھی اگر میں نے مزاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی، اس لیے اسے ٹالتی رہی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرا شوہر نہ ملا تو میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ تہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے کے ہاں ہم نے قیام کیا، میں نے موقع پا کر عرب کے ایک بزرگ سے غلام کی بدنیتی اور اپنی مظلومیت بیان کی، بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ غلام کو فوراً قید کر لیا، پھر میں آگے روانہ ہوئی، پوچھتی پچھاتی تمہارے پاس پہنچ گئی، اب معلوم نہیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اکرمہ کا دل پسج گیا اور بولا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ مکہ واپس آنے پر آمادہ ہوں، لیکن مجھے اس غلام سے حساب چکانا ہے۔ چنانچہ اکرمہ بی بی کے ہمراہ پہلے اس عرب قبیلے کے پاس پہنچا جنہوں نے اس کی اہلیہ کو پناہ دی اور اس کی مدد کی تھی۔ قبیلے نے اس کی عزت کی اور رومی غلام کو اس کے حوالے کر دیا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر رومی کو قتل کر ڈالا اور قبیلے کے معززین کا شکریہ ادا کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کے وقت جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حکیم نے اکرمہ سے کہا، اکرمہ بے شک تم میری شوہر ہو لیکن تم مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اکرمہ بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، اچھا تم مسلمان ہو گئی ہو، پھر تو تیرے اور میرے درمیان بڑی خلیج ہو گئی ہے۔ ہاں اکرمہ، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہو جائے گی۔ میں اسی امید پر تم تک پہنچی کہ تم پہلے اسلام قبول کرو گے اور پھر ہمارا تعلق قائم رہے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ سوچ کے سمندر میں دھکیل کر اس کی بیوی کمرے سے باہر چلے گئی۔ اسی رات تک اکرمہ نے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ مکہ پہنچ گیا۔ اس کی آمد سے قبل اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اکرمہ کی واپسی کی اطلاع دی تاکہ کوئی صحابی سے دشمن جان کر نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعلان فرمایا، دیکھو جلد ہی اکرمہ ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس کے لیے اس کی باپ کو اس کے سامنے گالی نہ دینا، اس لیے میت کو گالی دینے سے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے، گالی مرے ہوئے شخص کو ہرگز نہیں پہنچتی۔ تھوڑی دیر میں اکرمہ اور حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا، انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں پناہ دی۔ اکرمہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس ہستی پر ماں باپ، بیٹی اور خاندان کو لڑانے کا اس نے الزام لگایا تھا وہ اس قدر رحمت اور عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ فرمائیں کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آخر اکرمہ نے وہ سوال کیا جو اسے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے انہیں کلمہ توحید پڑھا کر اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کرنے اور منکرات کو چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ اکرمہ پریشان آواز میں بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد بولے، اللہ کے رسول مجھے اور کیا کام کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سارے مجمع کو گواہ بنا کر اعلان کرو کہ آج سے تم اسلام کے مجاہد اور مہاجر ہو۔ اکرمہ نے صدق دل سے اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خوش ہو کر ان سے فرمایا، اکرمہ آج اگر تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو جو میں نے کسی دوسرے کو بھی دی ہو تو تمہیں بھی ضرور دوں گا۔ اکرمہ سوچنے لگا کہ وہ کتنے عظیم شخص ہیں جنہیں جہالت کی بنیاد پر میں عداوت کیے بیٹھا تھا، ان کے ذہن میں پچھتانے کے جذبے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر وہ دشمنی اور عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے آپ کے سامنے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کی، اس کی مجھے معافی دے دے۔ اور زمانہ جاہلیت تھا اور میں اس میں ہوئی ہر بری بات کے لیے آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکرمہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند یہ دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی اس کے راستے میں، اور جو بھی اسلام کے راستے میں نقشش اس سے ہوئی وہ سب اسے معاف کر دے، اور اس نے میری عزت کو جس طرح سے
دوسروں کے سامنے خراب کیا، اس کو سب معاف فرما دے۔ اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، ماضی میں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے میں نے جو کچھ خرچ کیا، اس سے دگنا اب راہ خدا میں خرچ کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں، اب اس سے کئی گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا اسلام کی خاطر۔ دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عمل نے ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے اس پرخلوص عزم کو دل و جان سے نبھایا۔ دوستو، یہ تھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔